اب اگلے لیول پہ آئیں کہ ان کنڈیشنز کو اڑائیں جن کی وجہ سے دعا نہیں سنی جائے گی. ٹھیک ہے. اس میں ماں باپ کی نافرمانی ہوگی, کسی کا حق ہو گیا, اب آ گیا صلہ رحمی کا حق, اور اس میں بھی ہم نے اس قطع رحمی سے بچنا ہے. اب ہم یہ جیسے کہتے ہیں نا کنڈیشن میں آگے آتے جا رہے ہیں دعا کو قبول کرانے کی. سارے فون شون رکھتے ہیں ماشاءاللہ کہ فقیر بھی نماز سے پہلے بیٹھا کریں, نماز کے بعد نہیں, اور ناظرین بھی ایک دوسرے کو بتائیں کہ صدقہ اللہ کے حضور پیش ہونے سے پہلے دیا کریں تاکہ نرمی کا رویہ اختیار کیا جائے, کیونکہ آپ کی اس جو آپ کا عمل ہے اس سے جیسے کہتے ہیں نا خدا کے حضور. السلام علیکم, میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات. ناظرین یہ میرا نیا یوٹیوب چینل ہے, میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں. اس پر آپ کو بہت زیادہ انفارمیٹیو اور کوالٹی کنٹینٹ جو ہے اس پر دیا جائے گا. جیسے فلک شیخ آفیشیل پر آپ کو بتایا جاتا ہے اسٹرالوجرز کے ساتھ, لیکن اسامہ علی صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جو کہ اسٹرالوجر ہیں, بزنس کنسلٹنٹ ہیں اور اسلامک اسکالر ہیں. ناظرین بہت سے لوگوں کے بڑے بڑے مسئلے مسائل ہیں, بہت سے لوگ کمنٹس میں ہمیں مختلف چیزیں بتاتے ہیں, پوچھتے ہیں, لیکن پراپر طریقے سے ان کو جواب نہیں دیا جاتا یا دیا جا سکتا, کیونکہ ہم نے وہ کنٹینٹ بھی کرنا ہوتا ہے, دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں. لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ ہے دعا کی قبولیت کے حوالے سے بات کریں گے کہ دعا مانگنی کیسے ہے. ہم لوگ اکثر پوچھتے ہیں لوگ کمنٹس میں کہ جی دعا مانگے کیسے, طریقہ نہیں پتا دعا مانگنے کا. ماشاءاللہ اسامہ صاحب کی بات کریں تو یہ اسلامک اسکالر ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں دعاؤں کی طریقہ بھی بتاتے ہیں اور اس کے علاوہ کیسے مانگتے ہیں ساری باتیں ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے خیریت, آپ سنائیں کیا حال ہے؟ اسامہ صاحب دعا کا طریقہ اور کس طرح مانگنی چاہیے, آپ کا جو اپنا چینل ہے اس کے اوپر بھی آپ نے مختلف دعائیں لگائی ہوتی ہیں اور اس کے حوالے سے آپ بتاتے ہیں, تو یہ میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو آپ ضرور بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. فلک صاحب اس میں جو ہے نا بنیادی جیسے ہم نے آپ کے ڈیفرنٹ پروگرامز میں پہلے بھی بتایا تھا کہ بنیاد سے لے کے چلیں گے. صفائی نصف ایمان ہے, آدھا ایمان پہلے پورا کریں. جی جی. اور ایمان ہوگا, ایمان کا مطلب یا ایمان جیسے مثال کے طور پہ اس کو یوں سمجھیں کہ ایمان کی نشانی کیا ہوتی ہے, آپ کی حرکات و سکنات سے یہ اندازہ ہونا کسی بھی حقیقت کا. وہ مثال کے طور پہ آپ اگر پیکنگ کر رہے ہوں تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ اب آپ تیاری میں ہیں, ٹھیک ہے, آپ جانے والے ہیں کہیں. پھر پیکنگ کا بیگ دیکھ کے مجھے پتہ چلے گا کہ یہ بڑا بیگ ہے یا چھوٹا بیگ ہے. اس سے میں اندازہ لگاؤں گا بھی یہ شیخو پورہ تک جا رہے ہیں کہ یہ کراچی چلے ہیں یا باہر ملک جا رہے ہیں. شاپنگ اندازہ کروائے گی. ایسے ہی اسی طریقے سے آپ لوگوں کا جو رویے ہیں وہ بتائیں گے, اس سے یہ سمجھیں کہ جو عمل میں نظر آئے گا وہ ایمان یا یقین. ٹھیک ہے. اور ایمان لانا کس پہ؟ اللہ پہ, روز قیامت پہ, آخرت پہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ, تمام انبیاء, تمام رسول, تمام آسمانی کتابیں, فرشتے, جنت, دوزخ. تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایمان ہے تو اس کے علاوہ جو ایمان کا آدھا حصہ کہا گیا, آدھا, یہ سارا آدھا, اور آدھا کس کو کہا گیا؟ صفائی. صفائی. اب آپ سمجھ لیں کہ اس سے اگر ہم عرق نکالیں تو سب سے پہلے تو ضروری ہے گھر کی صفائی, پھر بستر کی صفائی, پھر آپ کے ارد گرد کی, پھر آپ کے جسمانی صفائی. ٹھیک ہے. اب جب بھی کوئی اہم تاکراتیں ہوتی ہیں غسل کر کے حکم ہے, کوئی شب برات ہے, شب معراج ہے, کوئی اس رات اس کی عبادت ہے تو غسل کر کے کرنے کا حکم ہے. اسی طریقے سے جو بھی اہم ایونٹس ہوتے ہیں اسلام کے, عیدین کی نمازیں کیا ہوتی ہیں؟ دعائیں, اس میں بھی غسل کرنے کا حکم ہے. جمعے پہ آپ کو بلایا جاتا ہے, غسل کرنے کا حکم ہے. تو نماز کیا ہے؟ دعا ہے. تو سب سے پہلے تو ناظرین کو یہ سیکھنا ہے کہ کسی بھی خصوصی دعا کی قبولیت کی خاطر غسل, جسم کی صفائی, غیر ضروری بالوں کی صفائی, خوشبو کا بے دریغ استعمال, یہ ہے بنیادی شرط آپ کی اس دعا کے لیے. اس کے بعد اب آپ نے سمجھے صفائی کر لی, خوشبو میں نہا لی, آپ نے آدھا ایمان کا وہ درجہ عبور کر لیا. اب آ جائیں کہ کون سی کنڈیشنز ہیں جو دعا کو ریسٹرکٹ کرتی ہیں, وہ نہیں ہونی چاہیے. اب پہلے ان کو ختم کریں. آپ ماں باپ کے نافرمان نہ ہوں, ایون آپ کے ماں باپ فوت بھی ہو گئے ہوں تو ان کے لیے آپ دعا کرتے ہوں, ورنہ پھر بھی حکم مطلب جیسے کہتے ہیں نا الہیہ میں, اہل بیت کی تعلیمات میں ہے کہ آپ آگ تصور کیے جاؤ گے اگر آپ اپنے فوت شدہ والدین کے لیے دعا نہیں کرتے. اب پہلا تو یہ ہے کہ ماں باپ سے اوکے ہونی چاہیے دعا قبول کرانے کے لیے.
اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ کسی کا حق آپ کی گردن پہ نہ ہو. ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مبعوث کیا گیا ہوں اس لیے کہ تمہیں روک سکوں اللہ کے گھر میں آنے سے اگر تمہاری گردن پہ کسی کا حق ہو. اسی لیے یہ بڑی تاکید کی جاتی ہے کہ بھئی خدا کے حضور پیش ہونے جا رہے منہ ٹھیک کر. لیکن یہ حج پہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم گناہ معاف کروانے جا رہے ہیں الٹا، اور ادھر حق نہیں دیتے اور ادھر سے مصلے پہ نہیں کھڑے ہوتے کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے مسجدوں میں گھسنے کا. ان کو حق مارے ہوئے مسجد میں چلے گئے. نہیں جانا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت تاکید ہے. اچھا، اس کے بعد بنیادی آپ کے حق کسی کا نہ آپ کی گردن پہ ہو. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اس کے بعد جو اگلا لیول ہے، یہ پہلے ہم ریسٹرکشنز کو ختم کر دیں. پھر آپ کو رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کی بھی حکم ہے کہ اگر آپ 3 دن سے زیادہ اپنے صلہ رحمی کے رشتہ دار سے قطع تعلق ہیں، اپنے بھائی سے قطع تعلق ہیں، تو پھر بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. اچھا، اب ہم پہلے اس کنڈیشنز کو اڑاتے جا رہے ہیں. تو سالوں سال نہیں بلاتے. ہاں جی، آدھا ایمان ہم نے کر لیا اچیو صفائی اور خوشبو سے. اب اگلے لیول پہ آئیں کہ ان کنڈیشنز کو اڑائیں جن کی وجہ سے دعا نہیں سنی جائے گی. ٹھیک ہے. اس میں ماں باپ کی نافرمانی ہوگی، کسی کا حق ہو گیا. اب آ گیا صلہ رحمی کا حق، اور اس میں بھی ہم نے اس قطع رحمی سے بچنا ہے. اب ہم یہ جیسے کہتے ہیں نا کنڈیشن میں آگے آتے جا رہے ہیں دعا کو قبول کرانے کی طرف. ٹھیک ہے. اب آپ اس لیول پہ کھڑے ہو جائیں کہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ کوئی صدقہ دیں. کوئی بھی، یہ عموماً میں نے دیکھا ہے کہ مسجدوں سے نماز پڑھنے کے بعد وہ باہر فقیر بیٹھے ہوئے یہ دے رہے ہوتے ہیں. ایک تو چلو فقیروں کو بھی ریکویسٹ ہے، آج کل تو سارے فون شون رکھتے ہیں ماشاءاللہ، کہ فقیر بھی نماز سے پہلے بیٹھا کریں، نماز کے بعد نہیں. اور ناظرین بھی ایک دوسرے کو بتائیں کہ صدقہ اللہ کے حضور پیش ہونے سے پہلے دیا کریں تاکہ نرمی کا رویہ اختیار کیا جائے. کیونکہ آپ کی اس جو آپ کا عمل ہے اس سے جیسے کہتے ہیں نا خدا کے حضور پیش ہونے سے پہلے اپنی جو ایسے کہتے ہیں کہ نمبر بنا کے جائیں، اور پھر اس کے سامنے آپ کو جیسے کہتے ہیں یہ شیلٹر ملے آپ کو صدقے کا، کہ خدا کے غیظ و غضب اور اس سے جو ہے نا بچنا. تو اس لیے صدقہ ہمیشہ دعا سے پہلے دیا جانا چاہیے. بتا کے دینا چاہیے. ہاں جی، مطلب بتائیں یا نہ بتائیں، لیکن کم از کم صدقہ جو دے رہے ہیں آپ نیت ضرور کریں کہ پہلے دیں، بعد میں نہیں. اس کے بعد اب آپ دعا کی کنڈیشنز کو سمجھیں کہ ہم نے اب صدقہ بھی دے دیا، ہم نے آدھا ایمان کراس کیا، ہم نے وہ ریسٹرکشنز ختم کی. اب آ جائیں اس لیول پہ کہ اب پکارنا کیسے ہے. جی، خدا تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں اپنے کلام میں کہ مجھے میری صفات کے وسیلے سے مانگو، مجھ سے میری صفات کے وسیلے سے مانگو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو اس کے 99 نام جو آپ تک ہیں، ورنہ 1000 طریقہ ہے ڈیفرنٹ دعاؤں میں جس میں خدا کو پکارا جاتا ہے ڈیفرنٹ انداز سے، جس میں جو سب سے بہترین روایات میں یا جس کی تاکید آئی ہے، جو سب سے خاص اسم ہے، جو اسم اعظم کہہ سکتے ہیں، جو جس میں یہ جیسے جو آیت الکرسی اسم اعظم ہے، اسی طرح یہ جیسے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذوالجلال والاکرام واتوب الیہ. یہ جو ذوالجلال والاکرام والحی القیوم ہے یہ بھی اسم اعظم ہے. اسم اعظم پہ لوگوں نے بڑے ہی لوگوں کو کنفیوز کیا ہوا ہے. اسم اعظم کی سادہ سی عام سی مثال یہ ہے کہ وہ خاص نام، وہ خاص صفت جو کسی دنیا کی شے میں موجود نہیں، اس کو اسم اعظم کہتے ہیں، خاص اسم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ورنہ آپ نے دیکھا مساجد میں ایک طرف اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہیں، ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دونوں کے ناموں میں کئی نام آپ کو میچ کرتے مل رہے ہوں گے. بیٹھ کے نا کبھی کمپیئر کریں. ٹھیک ہے. تو وہ جو میچ کر رہے ہیں وہ اسم اعظم نہیں ہے، جو میچ نہیں کر رہے وہ اسم اعظم ہے. ہاں، ادھر آپ کو حی قیوم کبھی نہیں ملے گا نبی کے ناموں میں. اچھا جی، ذوالجلال والاکرام کبھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. الصمد کبھی نہیں ملے گا. اللہ الصمد. تو اب آ جائیں کہ جب آپ نے پکارنا ہے تو اب آپ نے جو اس کا اللہ نہیں ملے گا ادھر. ٹھیک ہے. اللہ اس کا خاص نام ہے. اللہ کہتے ہیں دی، جیسے انگلش میں دی کرتے ہیں نا خاص کرنے کو، ال لگاتے ہیں خاص کرنے کو. عربی لغت میں لا جو ہے الہ سے ہے، معبود سے ہے، خاص معبود، دا اونلی معبود، خاص معبود یعنی کہ دا اونلی معبود. سمجھ رہے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے، جس کو
پرستش یا جس کو جیسے کہتے ہیں نا کہ فالوئنگ، جس کی بندگی خاص، جس کی بندگی کی جائے، اللہ اللہ، یہ آج تک اللہ کا بھی مطلب عمومی میں سمجھتا ہوں لوگوں کو نہیں پتا. وہ کہتے ہیں اللہ اللہ، بس اللہ کا مطلب بھی ترجموں میں بھی نیچے اللہ ہی کر دیتے ہیں. کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ اللہ کا ترجمہ نیچے کسی نے کیا ہو. اللہ کا ترجمہ اللہ، سمجھ رہے، مطلب ترجمے کا حق ادا نہیں کرتے. یعنی آپ نے بتایا کہ ال جو ہے اس کا ورڈ ہے عربی میں القرآن، القرآن، الحمید، ٹھیک ہے، اسپیشل کرنے کے لیے، جی خاص کرنے کے لیے. یہ دی کی انگلش کو تو سمجھتے ہیں، دا ٹیچر، دا قائد اعظم، یا جیسے جب وہ کرتے تھے دا جو لگاتے تھے، دا پرنسپل، وہ خاص کرنے کے لیے ہوتا تھا. تو ال دا کا سمجھ لیں کہ نیم البدل ہے عربی میں، ال خاص کے لیے، القرآن جیسے ہم کرتے ہیں خاص کرنے کے لیے. تو الہ اللہ وہ بنا خاص معبود. تو یہ ہو گیا خاص، یہ بھی اس میں اعظم ہو گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ خاص معبود اور کوئی نہیں ہو سکتا. کوئی نہیں ہو سکتا. اچھا، یہ اب سینس ناظرین سمجھتے جائیں، یہ ہمیں الجھایا ہوا جی اس میں اعظم کیا ہے اور فلانا ہے اور فلانا، کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے، سامنے کی باتیں ہیں. اچھا، اس کے بعد آپ رحمان، رحیم، شدید حاجت روا، شدید جیسے کہتے ہیں کہ حاجت جیسے روائی کرنے والا، حاجت روا، شدید حاجت روائی کرنے والا. اور یہ جو رحمان اور رحیم کا ترجمہ ہے وہ بھی ابھی رحم کرنے والا کر دیا جاتا ہے، لیکن رحم کا بھی تو کوئی مطلب ہے، مطلب آپ رحم تو آپ اس کا بھی تو کوئی مطلب ہے، بالکل سمجھ رہے ہیں. رحم رحمت سے ہے، رحمت سے آگے اس کا مطلب ہے، اور وہ مطلب ہے رحمت کس کو کہتے ہیں؟ حاجت روائی کی جو صلاحیت ہے جو پیدا ہوتی ہے کسی ضرورت مند کی فریاد کو دیکھ کے یا سن کے، تو اس کو جب وہ کرتا ہے پورا تو اس کو کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں رحمان. ٹھیک ہے. پھر رحیم، شدید اس ہمیشہ، یہ سنگل ایک انسٹنٹلی رحمان ہوتا ہے، رحیم ہوتا ہے ہمیشگی کے لیے، شدید کے لیے. یہ ٹرم ہے قرآن کی، مطلب اس طریقے سے استعمال ہوتی ہے. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جو الرجیم اور رحیم وہ شدید شدت کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے، شیطان الرجیم. تو یہ جو رحیم اور رجیم کا یہ جو سائن ہے یہ صرف شدید کو بتانے کے لیے ہوتا ہے، ہمیشگی کو بتانے کے لیے کہ تو بھی مردود ہے ہمیشہ شیطان کو. اور رحمان حاجت روا ہے ہمیشہ، اس لیے اس کی بندگی کرو. ٹھیک ہے، اب آ جائیں کہ ہم آگے چلتے ہیں کہ جب آپ کریں گے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حیو یا قیوم، یا ذوالجلال والاکرام، اسألوک باسمک العظیم العظم، اسألوک باسمک العظیم العظم، سوال کرتا ہوں تیرے عظیم نام سے، تیرے عظیم اسم سے. پہلے آپ نے اللہ کہہ دیا، پھر رحمان، پھر رحیم، یا حیو یا قیوم، یا ذوالجلال والاکرام، یا مغیث و اغیث نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو خاص اوپر آپ نے دیے یہ سارے اسم اعظم دیے. اب آپ نے دعا شروع کی. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہے کہ آپ کو اس سے بھی پہلے کسی بھی اس واسطے دینے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ درود پڑھیں. ٹھیک ہے. درود پڑھنے کی ایک سینس ہے، وہ آج میں کلیئر کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ اللہ اور فرشتوں کا عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے مومنو تم بھی پڑھو، یعنی کہ یہ واحد عمل ہے جو آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا کامن ہو جاتا ہے. تو اس لیے کتنا بڑا مطلب اس کا ریگارڈ ہوا کہ، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کو جب پوچھا گیا کہ درود کیوں پڑھا جائے اول کسی بھی دعا سے، تو اللہ تعالیٰ درود کو ہمیشہ ایکسیپٹ کرتا ہے. پھر اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک چیز کو تو قبول کرے اور دوسری کو نہ کرے، شان ہے اس کی. ٹھیک ہے، اب جیسے ہی آپ درود کے بعد فوراً دعا مانگتے ہیں تو وہ کیونکہ درود قبول کیا ہے تو وہ اگلی کو بھی قبول کرتا ہے. تو یہ سینس ہے جس لیے دعاؤں کو ہم درود میں لپیٹ کے کرتے ہیں. اول آخر آپ نے سنا ہوگا وظائف میں جی 7 بار اول آخر درود درمیان میں دعا. تو یہ اس کی سائنس ہے جو ہم اس میں چلو ناظرین کو کلیئر کر دیں. اب آپ نے جو دعائیں مانگنی ہیں اس میں کوشش کیا کرے بحق محمد و آل محمد، بحق محمد و آل محمد، اے نبی تیرے اور ان کی آل کے واسطے اللہ تعالیٰ ہم پہ ہماری یہ حاجت پوری فرما.
اور کیونکہ کائنات کی اصل خزانوں کی کنجیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا نبی ہم نے آپ کو تمام زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں دے دی. تو پھر انہی کے واسطے سے یہ ساری خیریں، انہی کی پروڈکٹ ہے، انہی کی اس کا کمال ہے. تو پھر انہی کا واسطہ دے کے کہ ہم ان کے پھر واسطہ دینے کے لیے منہ بھی ہونا چاہیے. مطلب اب تھوڑے بہت تو حیا کرتے ہو نبی کا، تو اس نبی کی حکم مانتے ہوں، ان کی طرف رجوع کی کوشش میں ہوں. اب آپ دیکھیں کہ اب یہ جب کنڈیشن بن گئی، جیسے جیسے سٹیپس ہم لے آئے آگے، اب اگر آپ دعا مانگیں گے اس طریقے سے تو پھر انشاءاللہ وہ دعا آپ کی قبولیت کے نزدیک ترین ہوگی. دوسرا یہ حکمت ضرور اس میں کار فرما ہو سکتی ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی پوری ہو جائے، آپ کو حکمت کا ادراک نہیں کہ یہ آپ جو مانگ رہے ہیں آپ کے حق میں یہ بہتر ہے یا نہیں، یہ ایک علیحدہ کہانی ہے. اور اس وجہ سے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لیکن آپ کی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ رہی، ورنہ تو آپ کو دے دے اور آپ اپنا نقصان کر بیٹھیں. لیکن وہ بھی میں سمجھتا ہوں قبولیت ہی کا حصہ یا جزئی ہوتا ہے کہ آپ کے حق میں اگر آپ غلط بھی مانگ رہے ہوں اور اس سارے اس فارمولے سے مانگ رہے ہوں تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نہ دے. اچھا اللہ میاں ایسے بھی کرتے ہیں نا کہ اگر ہم کوئی دعا مانگ رہے ہیں اور ہمیں شدید چاہت ہے اس چیز کی، دعاؤں میں مانگ رہے ہیں، اور اللہ میاں کہتے ہیں یار اتنی چاہت سے پیار سے مانگ رہا ہے، اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو اللہ میاں آپ کے نصیب میں وہ چیز رکھ دیتا ہے، اس کے بعد دکھاتا ہے کہ یہ وجہ تھی، میں تمہیں اس لیے یہ تو زندگی میں ہمیشہ ہوگا آپ کو وہ حکمت ضرور کھلے گی اور دکھائے گا بھی کہ یہ وجہ تھی، اس لیے تیرے نصیب میں اور آپ خود سے کہیں گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر. یہ ضرور کہیں گے اگر آپ نے واقعی دعاؤں کی قبولیت اور اس میں بڑا آپ نے دلجوئی سے کام کیا ہے، بڑے ڈیڈیکیٹڈ ہو کے کیا ہے، تو وہ آپ کے منہ سے ضرور نکل آئے گا. بہت زبردست ساما صاحب آپ نے آج کا ٹاپک ہمیں بتایا، اور اس کو ہم ناظرین ایک سیریز کی تحت لے کر چلیں گے، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک اس طرح کی انفارمیٹیو چیزیں ملتی رہیں. جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور ساما علی صاحب کو دیں اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.